ناظرین، ربیع الاول میں یہ 2 صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جوان اولاد کے ساتھ آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں بھی ہر طرح کی خوشحالی اور سکون آ جائے گا۔ دولت، عزت، شہرت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ زندگی میں سکون اور خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام ضرور کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس نوکری ہے، اس کے پاس خوبصورت بیوی ہے، اس کے پاس خوبصورت بچے ہیں، وہ ایک بہترین عہدیدار ہے، اس کے پاس مضبوط تعلقات ہے، اس کے پاس سفارش ہے۔ لیکن یہ سب دنیاوی خوش قسمتی کی باتیں ہیں، کوئی بھی ابدی نہیں ہے، سب وقتی ہے اور ان میں کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل خوش قسمتی کیا ہے؟ اصل خوشحالی کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جو نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ہمارا دین اسلام یعنی دین حق اصل خوش قسمتی کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ جان لیجئے کہ ہمارے دین کے مطابق خوش قسمت تو دراصل وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے اور اس کے لیے کافی ہے اور وہ انہیں پڑھتا رہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے اور وہ اسے پڑھتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھتا ہے اس پر اللہ کی حفاظت رہتی ہے اور شیطان قریب نہیں آتا اور وہ اسے پڑھتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن پاک کی تلاوت کے برابر ہے اور وہ اسے پڑھتا ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے نیکی لکھتا ہے اور وہ ایسا کرتا ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو جانتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام جملے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوا اور وہ انہیں کہتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ کہنا 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور وہ اسے کہتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو جانتا ہے کہ اذان سنے تو اللہم رب ھذا یہ پوری دعا کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں اور وہ قرآن کا ایک پارہ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 20 منٹ لیتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو جانتا ہے کہ وقت چاشت تقریباً 5 گھنٹے ہوتا ہے اور وہ ان میں 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 5 منٹ لیتی ہے اور اس کے جسم کے 360 اعضاء کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ رات تقریباً کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے اور وہ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 5 منٹ لیتی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو جانتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ایسا کہتا ہے۔ حقیقی خوش قسمت وہ انسان ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ اس شخص کے لیے جزاکم اللہ خیر اور اسے سنتا اور پھیلاتا ہے، کیونکہ علم کی نشر و اشاعت عظیم نیکیوں میں سے ہے۔ ناظرین، ہر مرد عورت کی یہ ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، لیکن خوشحالی اور سکون والی زندگی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون اور خوشحالی والی ہو
تو اپنی زندگی میں یہ روز یہ 2 کام ضرور کر لیا کریں۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کی ادائیگی لازمی کرنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی حالات میں ہوں، ہر حال میں روز نماز پنجگانہ لازمی ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے، لہٰذا جو انسان نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ سکون تو نماز میں ہے اور سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی زندگی کی تمام حاجتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں اور بے سکونی موجود رہے؟ جو سر اللہ کے سامنے سجدوں میں جھکے انہیں کسی انسان کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، اور جو آنکھیں اللہ کے سامنے آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں انہیں کبھی کسی انسان کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ نمبر 2، روزانہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ ان میں سے پہلی سورت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں نبی نوع انسان پر اللہ پاک کی پیش بہ نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ سورۃ رحمان جو کہ قرآن پاک کی زینت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی سورہ رحمان کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورۃ مبارکہ کس قدر فضیلت اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنے والا شخص ہر بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کے لیے اس سورۃ مبارکہ کی اہمیت مسلمہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کامرانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ بلا ناغہ سورہ رحمان کی تلاوت ایک بہترین عمل ہے۔ دوسری سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ ہو سکے اتنی ہی زیادہ سے زیادہ کریں۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک کی بہترین حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اور اسی سے مدد طلب کرنے کا عہد بھی ہے، جبکہ اپنے لیے راہ حق پر چلنے کا بہترین الفاظ میں دعا بھی ہے۔ لہٰذا سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیش بہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اس دنیا میں بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان 2 سورتوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں کہ ان کی برکت سے انسان کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے، ان کی اولاد کبھی برائی کا شکار نہیں ہوتی، اللہ پاک کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کریم اپنے ایسے انسان پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم ایسے انسان کو اور اس کی اولاد کو کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حادثین، شیاطین اور ہر طرح کے جادو ٹونے سے اللہ پاک ایسے انسان کی حفاظت کرتا ہے جو نماز کی پابندی کرے اور سورہ رحمان اور سورۃ فاتحہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ کامیابی انسان کی زندگی میں ایک عظیم منزل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور جو کوئی شخص کرتا ہے وہ کامیابی حاصل بھی کر لیتا ہے، مگر کسی کوشش کرنے والے کے پاس اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اور اصل کامیابی وہی ہے جسے قرآن پاک نے کامیاب فرمایا۔ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں چند ایسے اعمال کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے والوں کے لیے رب نے کامیابی کی ضمانت کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی راہ پر، اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں بسنے کے باغوں میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ وہ ایمان لائے جو پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے،
دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس میں جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے نفس کو ستھرا کیا، بے شک آج میں نے صبر کا انہیں بدلہ دیا، وہی کامیاب ہیں۔ اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری سے منع کرے، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سورۃ العمران۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔